اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین، اور آج جس تاریخی مقام پہ میں آپ کے لے کے آیا ہوں، یہ جگہ مقام عرفات ہے، اور مقام عرفات میں آج آپ کو جبل رحمت کی زیارت کراؤں گا۔ اور جبل رحمت کیا ہے اور اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے، اس کے بارے میں تفصیل آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ سے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، تاکہ میری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ جی۔ اس وقت میں موجود ہوں میدان عرفات میں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین سری لنکا جو ہے وہاں پہ اتارا گیا تھا، اور حضرت بی بی اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بی بی اماں علیہ السلام کو اتارا گیا تھا جدہ کے مقام پہ۔ سعودی عرب میں مقام جدہ ہے، شہر ہے، وہاں پہ اتارا گیا تھا۔ بعد میں دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ عرفات کا یہ وہ میدان ہے جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ پیچھے ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل رحمت ہے۔ اس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، اور ابھی ہم چلیں گے، آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے جبل رحمت جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی واقع ہے یہ سارا ایریا۔ اور وہاں پہ عرفات میں وہ جگہ بھی واقع ہے قریب جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا تھا، جو آخری خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے بعد۔ وہ جگہ بھی آپ کو ابھی جا کے دکھاتے ہیں، اس کی زیارت کراتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں جبل رحمت کی طرف، جبل رحمہ اس کا نام ہے، چلتے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اللہ تعالیٰ۔ جبل رحمت جو ہے، یہ سامنے ابھی آپ کو پہاڑی پہ جو ایک سفید سا مینار دکھائی دے رہا ہے، یہ سفید سا مینار جو ہے یہی اس کی نشانی کے طور پہ یہاں پہ بنایا گیا ہے۔ یہ پہلے نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مینار نہیں تھا، یہ صرف دوسری پہاڑیوں سے اس کو الگ واضح کرنے کے لیے اس پہ یہ مینار سا بنایا گیا ہے، اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کا نام جبل رحمت ہے۔ یہ جس مقام پہ ہم موجود ہیں یہ عرفات کا مقام ہے، اور عرفات جو ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت بابرکت والی جگہ ہے اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی بھی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ جبل رحمت جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے بھی مشہور ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی کے پاس جو یہ سامنے آپ کو نظر آئی ہے، اسکرین پہ نظر آ بھی رہی ہوگی اور آگے بھی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اور اس کی تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت پر زمین پر بھیجے جانے کے تقریباً جو روایات میں ہے 200 سال کے بعد اسی مقام پر دوبارہ وہ آپس میں ملے تھے۔ اور اس پہاڑی کے ارد گرد جو میدان ہے یہ میدان عرفات اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو میدان عرفات ہے یہ سال کے 354 دن، سمجھیں کہ اتنی اس میں تعداد نہیں رہتی، صرف ایک دن جو کے لیے جو 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج کو یہ ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ یہاں 9 ذی الحج کو صبح یہ آباد ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی یہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، اور حجاج کرام ایک رات کے لیے جا کر وہاں مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دورہ جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعت کے ساتھ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل از اسلام دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ کے مقام سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم میں سے ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات کے اسی مقام تک آئے، اور یہیں جبل رحمت پر انہوں نے وقوف فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جبل رحمت جہاں بہت سے اولیاء کرام اور پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے یہاں پہ، اور خداوند کریم کے حضور سر جھکایا انہوں نے۔ اور حجاج کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسی جو جبل رحمت ہے اس کے قریب ہی وہ ڈیرے ڈالیں اور دن یہیں پہ گزاریں۔
Mağrur gönderme ilahi Refli kulların fenahı İşledim ben çok günahı Derim estağfirullah İşledim ben çok günahı Derim estağfirullah Dünyaya mağrur kişi Tevbeye gel tevbeye Dünyaya mağrur kişi Tevbeye gel tevbeye Uçmadan gönül kuşu Tevbeye gel tevbeye Uçmadan gönül kuşu Tevbeye gel tevbeye Estağfirullahel azim Estağfirullahel azim لا يجوز حمل شيء من حجارة الجبل أو ترابه تبركا بها فعلينا بسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رزقنا الله وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومحبة آله وصحابته واتباع سنتهم وجمعنا بهم في جنات النعيم وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان والحمد لله رب العالمين محترم زائرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کا خطبہ مسجد نمرہ کے پاس کیا تھا اور وہیں پر آپ نے نماز بھی پڑھائی تھی. نماز پڑھانے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وقوف کر رہا ہوں اور عرفہ سارے کا سارا یہی آج جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہی میدان عرفات ہے اور یہی جو ہے جبل رحمت ہے اور اسی کے یہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیات بھی نازل ہوئی تھیں جن کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا کہ مسلمانوں کو یہاں پر 3 خوشخبریاں سنائی گئیں. ایک تو تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا جو تھا رحم، اور تیسرا جو تھا اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا. ان 3 خوشخبریوں میں سے مسلمان درج ذیل وجوہات کی بنا پر سرشار تھے. صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعے کے دن حج کا ہونا اور عرفات کا میدان ہونا. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu datang ke tempat ini yaitu Arafah pada haji wada. Kemudian beliau mendatangi lembah ini lalu berdoa dan tidak selama di tempat ini. Perlu kita ketahui bahwa lembah Arafah ini adalah merupakan gunung dan batu seperti yang lainnya, tidak mempunyai keutamaan dan keistimewaan sebagaimana Rasulullah SAW tidak memerintahkan umatnya semuanya untuk datang kemari. Tetapi kalau itu meneliti dan mencari pengalaman saja tidak apa-apa. Demikian pula para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang terpercaya, mereka tidak ada yang menyuruh atau bersusah datang kemari dalam rangka. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam ne khutbah arfa और न ही इसके ऊपर जाकर कोई बात नहीं. ये पहाड़ जबल रहमत तमाम आसाद की तरह है, इसकी
کوئی خاص فضیلت یا خصوصیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر چلنا مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی بھائی صرف زیارت کے لیے دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس مکان کی زیارت کے لیے نہیں آیا کرتے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہاں پر کسی خاص نماز یا کسی متعین دعا کا اعتقاد نہ کرے۔ اس پہاڑ کے اوپر بنا ہوا پلر وہ صرف ایک نشانی ہے جو جبل رحمت کو دوسرے پہاڑوں سے جدا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پلر نہیں تھا، بس اس پلر میں یہ اعتقاد رکھنا کہ اس میں کوئی خاص برکت پائی جاتی ہے، اور پھر اس اعتقاد کے تحت اس کو چھونا یا اس پر خاص یا قلم سے لکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات جائز ہے کہ یہاں سے مٹی یا پتھر تبرک کے لیے اٹھا کر لے جائے جائیں۔ یہ تمام باتیں خلاف سنت ہیں، اور ہم پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع لازم ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ وہی مقام ہے اس جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ ہی اپنا آخری خطبہ پڑھا تھا، جس سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ یہ صحیح مسلم کی جو ہے اس میں حدیث شریف ہے، اور ایک اور حدیث میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا بھی مانگی، اور بڑی گریوزاری کے ساتھ، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، آج میں نے یہ آپ کو میدان عرفات کی بھی ماشاءاللہ زیارت کرائی، اور جبل رحمت کی بھی آپ کو یہ زیارت کرائی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو اور یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے آخر میں پھر ایک بار درخواست کروں گا کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ تاریخی مقامات کا یہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔